بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری چینل پہ۔ آج ہمیں نیپالی پارلیمنٹ کے اس تاریخی اقدام کی بات کرنی ہے جو چین کی طرف سے لداخ میں بھارت کو خاک چٹانے کے بعد نیپال بھی اسی ڈگر پہ چل نکلا ہے اور اس کی پارلیمنٹ نے آج ایک بہت جرأت مندانہ اقدام بھارت کے خلاف اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے اس ٹاپک کو آپ اس میں شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی کومنٹس اور آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو چلتے ہیں نیپالی پارلیمنٹ کی اس تاریخی کارروائی کی طرف جس نے آج بھارتی علاقے کی چودراہٹ کے سارے خوابوں کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے ہیں۔ بھارت نے کبھی بھی اپنے کسی ہمسائے سے بنا کر نہیں رکھی، اس کی وجہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ پاکستان ہو یا چین، سری لنکا ہو یا نیپال، حتیٰ کہ مالدیپ، بھوٹان اور بنگلہ دیش، افغانستان بھی اس سے خوش نہیں ہیں۔ اس نے ہمیشہ ہمسایہ ممالک کے داخلی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا وتیرہ اپنا رکھا ہے، اگرچہ ہر دفعہ اسے اس کی ان حماقتوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، چاہے وہ 1962 ہو، 65 ہو، 1999 ہو یا سری لنکا اور نیپال میں اس نے کوئی مداخلت کی ہو، حتیٰ کہ کوئی ملک بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ بھارت کی انوچھی حرکات اور بنیا ذہنیت کا سامنا صرف اس کے ہمسائے ہی مختلف تاریخی اقتدار میں نہیں کر رہے، بلکہ خود بھارتی عوام بھی بنیا تشدد کا سامنا کرنے سے نہیں بچ پائے۔ امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کمیشن نے پہلے ہی بھارت کو CPC کنٹری ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، یعنی کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن۔ کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن اس ملک کو قرار دیا جاتا ہے جس میں بہت بری طرح سے مذہبی اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور انہیں ہر معاملے میں مساوات اور آزادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم USA نے ان تمام بھارتی افراد اور اداروں پر پابندی لگانے کی سفارش بھی کی ہے جو اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ بابری مسجد کے حوالے سے انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے، کشمیر کے حوالے سے دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے اور سٹیزن امینڈمنٹ بل کو خاص طور پہ مذمت کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور CAB اور NRC کی وجہ سے بھارت میں بھارت کے اپنے عوام وہاں کی قابض جنتا کے خلاف
اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد کشمیر کے عوام میں دوبارہ سے آزادی کا ایک ناقابل تسخیر جذبہ اور لہر موج زن ہے۔ لداخ میں چین نے تو انڈیا کی بہت ہی بری طرح ٹھکائی کر دی ہے۔ اس کے زیر قبضہ علاقوں میں سے 60 کلومیٹر کا طویل قبضہ اس سے بزور قوت چھین لیا ہے، اور چین فوجی تیاریوں کے ذریعے سرحدی علاقوں میں بار بار انڈیا کو پنجہ آزمائی کی دعوت دے رہا ہے، اور انڈین استعمار جو سری لنکا اور بھوٹان جیسے ممالک کو تو ہر لمحہ آنکھیں دکھاتا رہتا ہے، چین کے حوالے سے اب بالکل بھیگی بلی بن کر بیٹھ گیا ہے۔ افغان طالبان نے بھی پوری قوت سے انڈیا کو یہ وارننگ دی ہے کہ وہ افغانوں کے انٹرنل معاملات سے باز رہے۔ سی اے بی کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش کے عوام بھی انڈیا کے خلاف نفرت سے بھرے بیٹھے ہیں، اور اس نفرت کے اظہار کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بھارت کی یہی وہ عالمی بے بسی ہے، اندرونی محاذ پہ اور خارجہ محاذ پہ، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیپالی پارلیمنٹ نے بھی بھارت کو تاریخی سبق سکھاتے ہوئے بھارتی سرحد سے متصل 3 متنازع علاقے نیپال کے نقشے میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کی کھلی مخالفت اور ناراضگی کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے نیپالی پارلیمنٹ میں حتیٰ کہ بھارت نواز سیاسی پارٹیوں نے بھی لیپولک، لیمپیادورا اور کالا پانی کے علاقوں کو نیپال کا حصہ ڈکلیئر کر کے اس کے نقشے میں شامل کرنے کی آئینی ترمیم بھاری اکثریت سے قبول کر لی۔ اس طرح لداخ میں چین سے بری طرح پٹنے کے بعد بھارت کے دوسرے ہمسایہ ملک نے بھی بھارت کو ایک زوردار جھٹکا رسید کر دیا ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے 6 ماہ قبل جاری کیے گئے نقشے کو، جس میں ان تینوں علاقوں کو بھارتی علاقوں کی حیثیت سے دکھایا گیا تھا، نیپالی پارلیمنٹ نے ایک ہی جھٹکے میں اڑا کر رکھ دیا ہے۔ نیپال عرصہ دراز سے ان تینوں علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا چلا آ رہا تھا، لیکن بھارت اس کے احتجاج کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بھارت نے حال ہی میں لیپولک کے راستے مانسروور جانے والی سڑک کا افتتاح کیا تھا، جس پر نیپال کے عوام نے بہت شدت سے احتجاج کیا تھا۔ نیپال کی طرف سے اٹھائے گئے اس جرات مندانہ اقدام سے بھارتی حکمرانوں اور دیگر حکام کو سانپ سونگ گیا ہے۔ بھارتی سیاستدانوں اور میڈیا میں مکمل خاموشی اور مایوسی کی لہر چھائی ہوئی ہے۔ لداخ ریجن میں چین کے ہاتھوں عبرتناک شکست نے پہلے ہی بھارت کے سارے کس بل نکال کر رکھ دیے تھے۔ بھارت کو رہ رہ کر
26 اور 27 فروری کے وہ دن بھی یاد آتے ہوں گے جب اس نے پاکستان کو بری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور جب اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھنا چاہا تو پاکستان نے اسے بری طرح دھتکارتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کیا اور اس کی فوجی طاقت کا بھرم کو پوری دنیا میں دوبی پٹرا لگا کے رکھ دیا تھا۔ لیپولیک کا علاقہ چین، بھارت اور نیپال کی سرحدوں سے متصل انتہائی اسٹریٹجک علاقہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیپالی وزیر اعظم کیپیولی، وزیر خارجہ پردیپ کمار گدھولی اپنی پوری کابینہ سمیت پہلے ہی یہ واشگاف اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، اور وہ بھارت پر یہ الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ 1816 کے معاہدہ سگولی کی خلاف ورزیاں کرتا ہے اور اسے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ وہ یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دریائے مہاکالی یعنی شاردا کا سارا مشرقی علاقہ نیپال کا ہے، اور بھارت اپنے استعماری عزائم سے باز آتے ہوئے کبھی بھی نیپال کے ان علاقوں کو میلی نظر سے نہ دیکھے۔ نیپال اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے بھارت کے مقابلے میں، لیکن اس کی حکومت اور پارلیمنٹ نے اپنی جرت اور غیرت کا یہ جو مظاہرہ کیا ہے بھارت کے خلاف، اس سے مودی کی نسل پرست اور فاشسٹ گورنمنٹ اور آر ایس ایس اور بی جے پی کے دہشت گردوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب صرف بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ بھارت کے باہر بھی اس کا ایک ایک ہمسایہ اس سے بری طرح سے تنگ آ چکا ہے۔ پوری دنیا میں جیسا کہ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم یو ایس اے نے اسے سی پی سی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کا جو روشن امیج پوری دنیا کو وہ دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ امیج بری طرح مجروح ہو چکا ہے، اور اگر اس نے اب بھی پاکستان یا اپنے کسی اور ہمسایہ ملک کی طرف کسی حماقت کا اظہار کیا، کسی نام نہاد سرجیکل سٹرائک کی بات کی، یا پاکستان، نیپال، چین اور کسی دوسرے ہمسایہ ملک کو اپنی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرانے کی کوشش کی، تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ اسے ایسا رگیدہ جائے گا کہ بنیا ساری عمر اپنی اس شکست کو بھول نہیں پائے گا۔